آج ہم حاضر ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ جس کا نام ہے احسان کا بدلہ۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جہاں پہ اسد اللہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہاں ایک بادشاہ بھی رہتا تھا۔ وہ بادشاہ پورے گاؤں پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے ایک محل بنایا ہوا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں سے کھیتوں میں کام کرواتا اور اپنے گھر کے کام کاج بھی کرواتا تھا۔ اسد اللہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ ان دونوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسد اللہ نے بھی کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، لیکن وہاں کا حکمران نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی گاؤں کا نوجوان یا بچہ پڑھے لکھے اور آگے بڑھے۔ وہ ان کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتا تھا۔ اسد اللہ بادشاہ سے چھپ کر اور گاؤں والوں سے چھپ کر اپنے بچوں کو گھر میں ہی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے بچوں نے اپنے باپ سے فرمائش کی کہ بابا ہمیں بھی شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دیں۔ پہلے تو اسد اللہ پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ بادشاہ تو اس بات کی اجازت نہیں دے گا، لیکن پھر اس نے بادشاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اور اس کی بیگم بادشاہ سلامت کے پاس گئے، پر بادشاہ سلامت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہرگز ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسد اللہ اور اس کی بیگم بہت شرمندہ ہوئے اور چپ چاپ وہاں سے واپس آ گئے۔ ایک دن بادشاہ کا بیٹا اپنے محل میں کھیل رہا تھا اور وہ کھیلتا کھیلتا گاؤں کی طرف چلا گیا اور چلتے چلتے اسے پتہ ہی نہ چلا وہ جنگل کی طرف گیا اور راستہ بھول گیا۔ وہاں اچانک ایک شیر آ گیا۔ بادشاہ کا بیٹا ڈر گیا اور رونے لگا۔ اتنے میں اسد اللہ اور اس کا دوست وہاں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا بیٹا رو رہا ہے اور شیر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسد اللہ اور اس کے دوست نے بندوق نکالی اور شیر کو مار دیا۔ پھر بادشاہ کا بیٹا خوش ہو گیا اور انہوں نے بادشاہ کے بیٹے کو دلاسا دیا اور کہا کہ چلو ہم تمہیں محل چھوڑاتے ہیں۔ اسد اللہ کیونکہ اچھا تھا، باشعور تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ نیکی کی جائے۔ اتنے میں بادشاہ پریشان اپنے محل میں گھوم رہا تھا کہ میرا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اتنے میں اسد اللہ اور اس کا دوست بادشاہ کے بیٹے کو لے کر محل میں آتے ہیں۔ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کو ساری کہانی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان دونوں نے بچایا ہے۔ بادشاہ ان دونوں کی نیکی سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ کیوں نہ جو کچھ دن پہلے یہ میرے پاس تشریف لایا تھا کہ اس کے بچوں کو پڑھنے دیا جائے، تو کیوں نہ میں گاؤں میں ہی ایک اسکول ہسپتال بنا دوں تاکہ میرے لوگ باشعور ہو سکے اور انہیں سمجھ بوجھ آ سکے۔ یوں ہی آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں میں ایک اسکول بن گیا، ہسپتال بن گیا اور وہاں کے بچے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ وہی بچے ڈاکٹر بن گئے اور ہسپتال میں کام کرنے لگے۔ اس طرح گاؤں کے حالات بدل گئے۔ وہاں جو کچے کچے مکانات تھے وہ اب شہر جیسے مکانات میں تبدیل ہو گئے اور یوں وہ ایک بہت پیارا سا شہر بن گیا اور وہاں کے لوگ بادشاہ کے ساتھ مل کر اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے رہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی کہ اسد اللہ نے جو نیکی کی تھی یا احسان کیا تھا بادشاہ پر، بادشاہ نے اس کا کتنا اچھا بدلہ دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو ہمیں اس کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ نیکی سے دینا چاہیے، تاکہ وہ اچھائی بعد میں اس کو متاثر کرے اور وہ بھی ایک اچھا انسان بن سکے۔